بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوقات میں اسے برتری اور فضیلت سے نوازا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی بیک وقت قسمیں کھا کر فرمایا تاکہ حضرت انسان کو اپنی بلندی اور برتری کا احساس ہو اور ساتھ ہی اپنے مقام و منصب کا بھی ادراک ہو۔ اللہ پاک نے سورہ 3 میں فرمایا، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور اس مبارک شہر مکہ کی قسم جو امن والا ہے، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف بہترین سانچے میں ڈھال کر خوبصورت ہی نہیں بنایا بلکہ انسان کو اس کائنات کا تاجدار بنایا اور ہر چیز کو اس کے لیے مسخر بنا کر اس کی خدمت میں مصروف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست، عقل و دانش اور شعور و ادراک کی وہ بلندی دی کہ اس نے سمندر کی گہرائیوں اور آسمان کی بلندیوں کو فتح کر لیا، لیکن انسان کو جس قدر عظیم اور طاقتور بنایا وہیں پر اس کو قدم قدم پر محتاج اور ضرورت مند بھی بنایا۔ اسے ہر کام میں ایک دوسرے کا محتاج اور دستے نگر بنایا۔ محترم ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو زندگی میں وہ کامیابی نہیں ملتی جس کے وہ اہل ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جتنی انسان طاقت رکھتا ہے، اہلیت رکھتا ہے اور علم رکھتا ہے، اس کو اتنی کامیابی کیوں نہیں مل پاتی؟ اس کی وجہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اور اس کا حل کیا ہے، اور اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا وہ بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں روز کام پر جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل ہوں، اور نہ ہی دن بھر سکون ملتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ہر دن اور ہر کام کا آغاز کسی اللہ کی مخلوق کو کچھ کھلا کر کیا کرو، دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس نے کہا، یا علی، میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، کیا تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ تک نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، ہاں یا علی، میں دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا، یا علی، ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، لیکن جو بھی دو خلوص دل سے دو۔ اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنے دن کی غذا میں سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، کسی پرندے کو کھلاؤ، کسی کیڑے کو کھلاؤ، تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو یہ شکایت کرتا ہے کہ میں جس کام کا اہل ہوں، جس کامیابی کا میں اہل ہوں، وہ مجھے نہیں ملتی، تو اس کے لیے اللہ کی مخلوق کی مدد کیجیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے پیمانے پر کام کریں، حتیٰ کہ ایک پرندے کو کھانا کھلا کر، اس کو دانہ دنکا ڈال کر، کسی بے زبان جانور کو خوراک ڈال کر بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور آپ جس کامیابی کے اہل ہیں اللہ آپ کو ضرور عطا کر دے گا۔ محترم ناظرین، یہ سچ ہے کہ انسان کو ہر کام میں اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ 2 روٹی، چند گز کپڑا اور سر چھپانے کی جگہ جو اسے میسر آتی ہے، اس میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جد و جہد اور کوشش شامل ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام مذاہب میں خدمت خلق کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو
ایک درجے میں رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح قسم کے کفارے کے لیے بھی کسی غریب مسکین کو کھانا کھلانے کی شرط رکھی گئی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کا خلاصہ ایک مختصر سے جملے میں بیان کر دیا جائے تو یہ ہوگا کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اور پسندیدہ دین ہے۔ اس میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ نافع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، اندازہ لگائیے کہ انسانی خدمت کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ حج کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس طرح اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح حج بھی پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حاجی کے حج سے لوٹنے کے بعد اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو وہ اس بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس کو ابھی اس کی ماں نے جنا ہو۔ روزے کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بہتر انسان کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازی، روزہ دار، حاجی اور ہمیشہ ذکر و اذکار کرنے والوں کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ محترم ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق کو ترجیحی حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور سلام کو رواج دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ہمارا مذہب اسلام ہے۔ غرض کی خدمت خلق اور نفع رسانی تمام مذاہب میں محبوب و پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کے رہنما اصول اور ضابطے بھی بیان کر دیے ہیں اور اس کی خاص تاکید و ترغیب بھی کی ہے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر بھی یہ جملہ رہتا ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں گزری ہے۔ خاص طور پر منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے 40 سال تک مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا مشن بنائے رکھا تاکہ آگے دعوت کی راہ ہموار ہو سکے۔ محترم ناظرین، اللہ نے نہ صرف انسانوں کی خدمت کا کہا ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ آپ جس کامیابی کے اہل ہیں وہ کامیابی آپ کو نہیں مل پا رہی تو آج سے ہی اس بات پر عمل کیجئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے کہ صبح گھر سے نکلتے وقت آپ جس مقصد اور کام کے لیے نکلے ہیں اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجئے، اور اس میں کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کسی بے زبان پرندے کو دانہ ڈال دیں۔ اللہ پاک اسی کے صدقے آپ کو کامیابی ضرور دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزر رہا تھا اور اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک کنویں میں اترا اور پانی پی کر باہر آیا۔ اس نے باہر دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بے قرار ہے، چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں واپس گیا، اپنے موزوں میں پانی بھر کر اسے دانتوں سے پکڑ کر باہر لایا اور کتے کو پلایا۔ اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایسی تربیت فرمائی تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا خدمت خلق کے شعبے میں ایسا مزاج بن گیا تھا کہ دنیا کی تاریخ اس کے لیے کوئی اور مثال اور کوئی اور نمونہ پیش نہیں کر سکتی تھی، اور پھر بعد کے مسلمانوں میں بھی یہ مزاج باقی رہا اور انہوں نے اس کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی جائیداد کو راہ خدا میں وقف کیا اور یتیم خانوں اور ہسپتالوں کی تعمیر کی، نیز پانی کے بہترین انتظامات کیے، نہریں اور کنویں کھدوائے اور درخت لگوائے، کیونکہ یہ حدیث ان کے ذہنوں میں تھی کہ اگر تمہارے لگائے ہوئے درخت یا پودے سے کوئی پرندہ یا غیر مخلوق کھا لے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ محترم ناظرین، تو ہمیں یہاں پر اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے جبکہ ساتھ والے گھر میں بچے بھوکے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اگر ہم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم خدمت خلق کو بھول چکے ہیں، جس کا سبق اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ آئیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ خدمت خلق میں ہم نہ صرف انسانوں کا خیال رکھیں گے بلکہ بے زبانوں مثلاً چرند پرند جانوروں سب کا خیال رکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اپنے مقاصد میں ضرور کامیاب کرے گا۔ محترم ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الرحمن ضرور ٹائپ کریں۔